الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته الله والله 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 الله والله والله والله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصرف کا 9واں باب ہے ناقص تعلیلات. سبق نمبر 8 میں خوش آمدید. گزشتہ سبق کے اندر ہم نے جاہد معلوم کی تعلیل پڑھی تھی. آج کے سبق کے اندر ہم جاہد مجہول کی تعلیل سمجھیں گے. دیکھیں پہلا سیکھا ہے لم یدعا. یہ اصل میں کیا تھا؟ یدعا اس طریقے سے تھا. تو یہاں پر بھی آپ نے وہی والا کام کرنا ہے جو آپ معلوم کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ 5 صیغوں کے آخر سے یہ جو لم جازمہ ہے یہ حرف علت گرا دے گا. وہ 5 صیغے کون سے ہیں؟ وہ ایک یہ ہے اور دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ اور پانچواں یہ. کیسے گرے گا؟ ابھی دیکھیں اس کے آخر میں حرف علت الف ہے. جب لم لگا تو وہ الف گر گیا. یہ جو یا ہے نا، یہ یا موجود نہیں ہے. یہ پہلے میں آپ کو جب ہم نے مضارع مجہول کی تعلیل پڑھی تھی وہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یا حذف ہو چکا تھا. بس وہاں پر صرف ایک علامت کے طور پہ لکھا گیا تھا کہ جو الف بنا تھا وہ چونکہ پہلے یا تھا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ واو پہلے یا کے ساتھ تبدیل ہوا تھا، تو اس لیے صرف اس کی علامت کے طور پہ یہاں پر یا لکھا جاتا ہے کہ الف یا سے تبدیل ہوا تھا، الف واو سے تبدیل نہیں ہوا تھا، وگرنہ حقیقت کے اندر یہ پڑھا نہیں جاتا. تو یہ کیا بن جائے گا؟ لم یدعا. اسی طریقے سے آگے چلے لم یدعا، یعنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا معلوم میں کہ جو تثنیہ کے چاروں صیغے ہیں ان چاروں صیغوں کے آخر سے نون تثنیہ یہ لم جازمہ گرا دیتا ہے. جیسے یدعیانی تھا نا، یدعوانی سے یدعیانی ہوا تھا، میں آپ کو مضارع مجہول میں بتا چکا ہوں. جب لم لگا تو نون گر گیا. اسی طریقے سے تدعیانی سے یہ بھی نون گر گیا. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر بھی تدعیانی سے نون گر گیا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی تدعیانی سے نون گر گیا. تو یہ کیا بچا؟ لم تدعیا. اسی طریقے سے لم تدعیا، لم تدعیا اور لم یدعیا. یہ تثنیہ مذکر غائب ہے، یہ تثنیہ مؤنث غائب ہے، یہ تثنیہ مذکر مخاطب ہے، یہ تثنیہ مؤنث مخاطب ہے. پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ جو جمع ہے جمع کے آخر سے نون گر جاتا ہے. جیسے معلوم میں گرا تھا مجہول میں بھی ایسے گرے گا. جیسے یم یدعو، یہ کیا تھا اصل میں؟ یدعونا. اور اسی طریقے سے یہ بھی کیا تھا؟ تدعونا. اب میں اس کی تعلیل میں نہیں جاتا آپ کے سامنے کہ یہ یدعونا یہ اصل میں کیا تھا اور یہ تدعونا یہ اصل میں کیا تھا. اگر آپ نے اس کی تعلیل دیکھنی ہے تو آپ جو مضارع مجہول کا ہم نے سبق پڑھا ہے آپ اس میں جا کے اس کی تعلیل دیکھ سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ جب لم لگا تو یہ نون گر گیا، یہاں پر بھی نون گر گیا. اب ہمارے کتنے سیغے باقی بچے؟ جمع مونس کے جو 2 سیغے ہیں ان دونوں سیغوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی نون کے گرنے کے اعتبار سے. وہ بھی میں آپ کو بتا چکا تھا کہ جو جمع مونس کے دونوں سیغے ہوتے ہیں یہ مبنی ہوتے ہیں، مبنی میں تبدیلی نہیں ہوتی. لہذا یہ جو یدعینا ہے یہ اپنی اصل پر ہے. اصل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقت میں ایسے تھا. حقیقت میں تو جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا تھا مضارع مجہول کی تعلیل میں یہ واو تھی، یدعونا تھا. یدعونا سے پھر واو کو یا سے تبدیل کیا تھا. بہرحال یا سے تو یہ تبدیل ہو چکا تھا. اب بعد میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لم لگنے کے باوجود یہ اسی طریقے سے یدعینا پڑھا جائے گا اور یہ بھی اسی طریقے سے لم تدعینا پڑھا جائے گا. اب ان دونوں کے آخر میں بھی ایسے ہی ہوا کہ یہ کیا تھا؟ ادعا تھا، آخر سے الف گر گیا تو پیچھے کیا بچا؟ لم ادعا. اسی طریقے سے ندعا تھا، تو جب شروع میں لم لگا تو آخر سے الف گر گیا تو پیچھے بچا لم ندعا. اسی طریقے سے یہ بھی ایسے ہی ہے، تدعا سے لم لگا تو الف گر گیا. اسی طریقے سے یہ بھی تدعا سے لم لگا تو الف گر گیا تو پیچھے بچا لم تدعا. ایک سے کا باقی بچا ہے لم تدعی. یہ کیا تھا؟ تدعینا. اس میں بھی یہی ہوا ہے، واحد مؤنث مخاطب کے آخر سے جب لم لگا تو نون گر گیا تو یہ تدعینا سے تدعی ہو گیا. باقی یہ تدعینا اصل میں کیا تھا؟ تدعوینا تھا. پھر وہ ساری تعلیل جو ہے وہ میں آپ کو مضارع مجہول کے اندر بتا چکا ہوں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو لم نے عمل کیا تھا
جہد معلوم کے اندر لم کا وہی والا عمل جہد مجہول کے اندر بھی ہے، بس تھوڑا سا صیغوں کے اعتبار سے فرق ہے، معلوم اور مجہول کے اعتبار سے۔